الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة مسودة فإذا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن کے تعلق سے ہم سورۃ الزخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ زخرف آیت نمبر 68 سے. آئیے مطالعہ شروع کریں. ارشاد ہوا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کا خطاب. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور وہ مسلم یعنی فرما بردار تھے. ایمان بھی اور اعمال بھی فرما برداری والے، ان کے لیے جنت کے وعدے. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں، تم خوش و خرم کیے جاؤ گے. کون سی بیویاں اور کون سے شوہر؟ جو دونوں نیک ہوں. اللہ آج ہمیں ہمارے گھروں میں ایمان اور تقوی کی محنت کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ جس نے آج اس مختصر زندگی میں جمع کیا، اللہ کل ہمیشہ کی زندگی میں بھی ہمیں جمع فرما دے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کی رکابیوں اور گلاسوں کا دور ہوگا. شرابیں پیئیں گے، مشروبات پیئیں گے، کیا کچھ ہے جو اللہ نے تیار کیا، دور ہی دور چلے گا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس میں ان کے لیے وہ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا جائے گا ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے اور ان میں سے تم کھاؤ گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے برعکس اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں کے انجام کا بیان. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، بلکہ وہ خود ظالم تھے. ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے اے مالک. جہنم کے داروغہ فرشتے کا نام مالک ہے، اس کو پکاریں گے. لیقضی علینا ربک، کیا یہ اچھا ہو کہ تیرا رب ہمارے لیے فیصلہ ہی فرما دے، موت آ جائے، معاملہ ختم ہو جائے، بڑا عذاب ہے، بڑی شدید تکلیف ہے. قال انکم ماکثون، وہ کہے گا اسی حال میں تم ہمیشہ پڑے رہو گے. لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے تھے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم نے بھی طے کر لیا ہے. اللہ کے عذاب کی دھمکی ہے نافرمانوں کے لیے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں کو اور پوشیدہ باتوں کو سنتے نہیں.
بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ہیں ان کے پاس جو کہ لکھتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، اے نبی فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ اگر تم کیسی باتیں گھڑتے ہو اللہ پر، کیسے الزام لگاتے ہو اللہ پر۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، بس پاک ہے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو عرش کا رب ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو کوئی اولاد کی حاجت نہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، بس اے نبی ان کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں پڑے رہیں اور کھیل کود کر لیں حتیٰ کہ ان کو وہ دن مل جائے، یہاں تک کہ اس دن کو پا لیں کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، عذاب اور قیامت کا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ ہے معبود آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، کل کائنات میں وہی معبود، اسی کا کل اختیار ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ بہت حکمت والا، علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور اس سب کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، سوائے اس کے کہ جس نے حق کی گواہی دی ہو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ ظالموں اور بدکاروں کے لیے ہر ایک کے لیے شفاعت کا معاملہ نہیں ہوگا، معاملہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی پسند سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ خالق اللہ ہے تو اس کو معبود کیوں نہیں مانتے، اس کی بندگی بجا لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے رسول کے یہ کہنے کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے شفیق بھی ہوتا ہے مگر اس میں دین کی غیرت بھی ہوتی ہے، پھر وہ نبی اللہ سے فیصلہ کرنے کے لیے درخواست بھی کرتا ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، بس اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے۔ وَقُلْ سلام، اور ان کو سلام کہیے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا، سب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزخرف کے بعد سورۃ الدخان کا آغاز ہوتا ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان ہوا، اور وعیدیں اور ڈراوے ہیں اللہ کی طرف سے نافرمانوں کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر میں آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے دو حروف ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب یعنی قرآن کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک اس کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کی جاتی ہے، جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہاں اس کو لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کہا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک اسے ہم نے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں ہمارے پاس سے فیصلہ ہو کر ہر حکمت والا حکم عطا کیا جاتا ہے۔ تو گویا اس رات میں بڑے بڑے فیصلے ہیں حکمت بھرے جو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جاری کر کے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں یعنی رسولوں کو۔ رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس سب کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا۔
بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ظاہر کر کے دھواں لے آئے گا۔ یغشی الناس، وہ چھا جائے گا لوگوں پر۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ ایک رائے ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ مکے والوں پر قحط آیا اور ان کو اپنی جان جاتی ہوئی نظر آئی اور آسمان پر ایسے اندھیرے چھا جاتے کہ لگتا دھواں آ گیا ہو۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، کہاں ان کے لیے نصیحت ہوگی جبکہ ان کے پاس آ گئے واضح طور پر رسول۔ ثم تولوا عنہ، پھر وہ اس سے پھر گئے۔ وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھائے گئے ہیں اور مجنون ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ نے قحط کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، پھر انکار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور الزام تراشی کی کہ قرآن کہیں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں، ان پر جنون آ گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں تو یہ لوگ پھر اپنی اصل حالت پر لوٹ آتے ہیں، پھر وہ نافرمانیاں اور ہٹ دھرمیاں یہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا معاملہ دنیا میں مشرکین کا کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور فرار کی روشی اختیار کی۔ مزید بات انشاءاللہ جاری رہے گی، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كلام الله داوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الدخان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مشرکین پر دنیا میں بھی عذاب کی کیفیات طاری کی گئی، مگر وہ نافرمانی پر اڑے رہے اور حق کو انہوں نے جھٹلایا۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ ارشاد ہوا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں تو یہ لوگ پھر اپنی اصل حالت پر لوٹ آتے ہیں، پھر وہ نافرمانیاں اور ہٹ دھرمیاں یہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا معاملہ دنیا میں مشرکین کا کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور فرار کی روشی اختیار کی۔ ارشاد ہوا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سخت پکڑیں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہوں گے، اور سب سے بڑی پکڑ اور سب سے بڑا انتقام وہ قیامت کے دن ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، ان کو آزاد کرانا بھی ایک مشن تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ اللہ تعالی علی اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس ایک روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، تمہارے مقابلے میں میرا محافظ اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، میری بات قبول نہیں کرتے، تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ یہ تو مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، دعا قبول ہوئی۔ ارشاد ہوا تو تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جانا، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَتُرْكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو چھوڑ جانا ٹھہرا ہوا، تھما ہوا۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ ایک لشکر ہے، یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون، وہ چھوڑ گئے کتنے ہی باغات اور چشمے۔ وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور نفیس عمدہ مکانات۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ نعمتیں جن میں وہ مزے اڑاتے تھے۔ بڑا ان کو خدائی کے دعوے کا شوق تھا، بڑا زور اور طاقت ان کے پاس تھا، اللہ نے ان کے گھروں سے نکال کر ان کو غرق کر ڈالا۔ کذالک، اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ایک اور قوم کو ان کا وارث بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل کو نجات ملی اور بعد میں پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے عروج بھی عطا فرمایا۔
فما بکت علیہم السماء والارض، پس ان پر نہ آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی، وما کانوا منذرین، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی گئی، وقت آ گیا متعین، معاملہ چکا دیا گیا، اب کوئی مہلت ان کو نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے نجات دی، بڑا ظلم و ستم کر رکھا تھا فرعون اور اس کے علاوہ لشکر نے۔ ارشاد ہوا من فرعون، فرعون سے نجات دی، إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے سرکش تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر انہیں یعنی بنی اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر بنی اسرائیل کو جہان والوں پر چن لیا، فضیلت عطا فرمائی اللہ نے بنی اسرائیل کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں کئی نشانیاں عطا فرمائی جس میں کھلی آزمائش تھی۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ ہیں جو اب کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا مرنا ایک ہی مرتبہ کا ہے اور ہم دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ آخرت کے منکر ان کا بیان ہے، مشرکین میں سے بھی عربوں میں سے بھی جو آخرت کے حوالے سے یقین نہیں رکھتے تھے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، ان کو زندہ کر کے دکھا دو۔ تفسیرہ آیا اللہ کی طرف سے، اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ، کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع؟ ایک رائے ہے یمن کے علاقے کی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ جنہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، پچھلے ہلاک و برباد ہو گئے، قوم سبا یمن کے علاقے میں اور دیگر قومیں، تو کیا یہ باقی بچ جائیں گے جو آج کے انکار کرنے والے ہیں؟ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ تخلیق با مقصد ہے، تو تمہیں بھی اللہ نے مقصد کے تحت پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں ارشاد ہوا اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو مگر حق کے ساتھ یعنی با مقصد طور پر۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کردہ دن ہے، جب ان کی پیشی ہوگی، حاضری ہوگی اللہ کے حضور۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنا اور قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ غالب ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب اہل جہنم کا بیان ہے اور عذاب کا سخت تذکرہ ہے اگلی آیات میں۔ ارشاد ہوا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا۔ استغفر اللہ، انتہائی کانٹے دار، بدبودار، سڑا ہوا، اور پیٹ میں وہ کھولتا رہے گا تانبے کی طرح۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا گرم پانی ہو۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو پھر اسے جہنم کے بیچوں بیچ کھینچو۔ ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی اس کا عذاب برساؤ۔ ذق، چک اس کو، انک انت العزیز الکریم، تو اپنے آپ کو بڑا زور آور، بڑا عزت والا سمجھتا تھا، یہ ہے تیرا انجام جہنم کی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس اللہ کے پیارے اور متقی بندوں کا بیان۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں ہوں گے۔
یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ وہاں پہنیں گے باریک اور دبیس یعنی گاڑے ریشم کے کپڑے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آرام ہی آرام ہوگا۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، ہم بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنا دیں گے۔ جنت کی حوریں خوبصورت عورتوں کے ساتھ اہل جنت کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ مانگیں گے اس میں اطمینان سے ہر قسم کا میوہ، سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، موسم کے تغیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ فلاں پھل دستیاب ہے اور فلاں نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اطمینان سے مانگیں گے جو پھل چاہیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں پہلی موت کے سوا اب کوئی اور موت کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے، ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ فوقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک، پس بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان عربی میں آسان کیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو نصیحت ملے گی، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تفاسیر کا بھی مطالعہ کریں اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کی زبان کو سیکھیں، تاکہ اللہ کے اپنے الفاظ میں ہمیں سمجھ آئے اور ہم نصیحت قبول کرتے چلے جائیں۔ فرتقب، بس آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جہنم میں ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن کو ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام کے احکامات پر عمل کریں، اور اللہ ہمیں کل کے عذاب سے بچائے۔ اور آج جب کہ مہلت ہے، موقع ہے، اللہ آج مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة